आज DGISPR ने बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस पर मैं भी था और बहुत सारे मेरे कॉलीग्स थे। बड़ी लंबी चौड़ी डिस्कशन हुई उस पर, बहुत सारे मामलात पे, और उन पर बात करना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन उसके साथ साथ आज एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो गई है 27वीं तरमीम के हवाले से। जो बहुत सारी क्यासराइयाँ चल रही थी कि कुछ होने वाला है, कुछ आने वाला है, को बड़ी बड़ी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस जो हैं वो अब आर इन दी ऑफिंग। तो आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बाकायदा तौर पर एक ट्वीट कर दी जिस पे उन्होंने जो इसकी मेन चीज़ें बज़ाहिर जो लग रही हैं उनका जिक्र कर दिया। तो आज ज़रा, क्योंकि बड़ा ही इम्पॉर्टेंट और फार रीचिंग इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, तो आज मैं ये जो अभी तक सामने आया है बिलावल भुट्टो साहब की ट्वीट के ज़रिए, मैं उसकी तरह तशरीह करूँगा आज की वीलॉग में। और देखते हैं कि इसकी बुनियाद पे आगे जो हमारा निज़ाम है उसमें क्या तब्दीली आ सकती है अगर ये चेंजेस हो जाते हैं, और दूसरा ये कि अगर इसके साथ साथ जो है वो इसकी पॉलिटिक्स में क्या फ़र्क पड़ेगा। मैं फवाद हुसैन, मेरा ये डिजिटल चैनल है, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाइएगा। DGISPR का मैं जिक्र कर रहा था, उनकी बड़ी ही इम्पॉर्टेंट और कॉम्प्रिहेंसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन मैं उसमें आज ज़रा बात कम करूँगा। कल के वीलॉग में ज़रा उस पर आप मज़ीद डिस्कशन करेंगे। बहुत कुछ है उस पर बात करने को, लेकिन 27वीं तरमीम पे बहुत बड़ी क्योंकि खबर ये आ गई है तो पहले ज़रा उस पर बात करें। अच्छा, पहले तो आपने अगर देख लिया होगा कि क्या बिलावल भुट्टो साहब ने कहा, लेकिन इन केस आपने अगर मिस कर दिया तो मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने ये अपनी ट्वीट में लिखा है कि PML एक डेलीगेशन जिसकी सरबराही जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कर रहे थे, वो उन्होंने कॉल ऑन किया सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल साहब पे, और उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ये रिक्वेस्ट की कि 27वीं तरमीम के पास कराने में उनकी मदद की ज़रूरत है। अच्छा, अब आ जाए प्रपोज़ल। बिलावल साहब ने खुद लिख दिया कि इसमें प्रपोज़ल क्या क्या है। मैं बारी बारी जो है वो, बल्कि पहले मैं आपको बता देता हूँ जो उन्होंने ट्वीट में क्या लिखा, फिर उसकी तशरीह करते हैं। उन्होंने ये कहा कि इस प्रपोज़ल में क्या क्या है 27वीं तरमीम का: कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को सेटअप करना, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स, ट्रांसफर ऑफ जजेस, removal of protection of provincial share in the NFC, amending Article 243, return of education and population planning to the Federation, and breaking the deadlock on the appointment of ECP, People's Party CEC। फिर उन्होंने कहा कि 6 नवंबर को जो है वो इस पर बैठकर पार्टी जो है फैसला करेगी। अच्छा, अब ज़रा बारी बारी आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। पहले तो ज़रा इसकी बात कर लेते हैं कि ये इसका मतलब क्या है, और फिर ये जो ट्वीट बिलावल साहब ने की है ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। थोड़ा सा इसके भी एक दो पहलू हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, क्योंकि ये डिफाइन करता है कि अब 27वीं तरमीम के इर्द हमारी पॉलिटिक्स जो है वो कैसे चलेगी। पहली चीज़ तो ये कि उन्होंने कहा कि जी जो प्रपोजल है सेटिंग अप ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। अच्छा, अब इसका मतलब है कि अभी तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच था, अब ये बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हो जाएगा, विच मीन्स के अभी जो मौजूदा सूरत हाल थी 26वीं तरमीम के नतीजे में एक आइनी बेंच बना था, उस बेंच के एक सरबराह है, और जितने भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हैं, जो बड़े बड़े केसेस होते हैं, वो सारे के सारे जो है वो आइनी बेंच के पास जाते हैं। कौन कौन से केसेस जाते हैं उसमें उसको डिसाइड करने का एक तरीका भी है, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का भी एक रोल है, लेकिन बहुत हद तक जो आइनी बेंच के सरबराह हैं उनका बहुत ज़्यादा जो एक रोल बढ़ गया था और उनके इख्तियारात जो हैं वो बहुत बढ़ गए थे। अब आईनी, अच्छा, और ये जब 26वीं तरमीम में कहा गया था कि जी ये जो सुप्रीम कोर्ट की और चीफ जस्टिस की जो पावर्स हैं उसको तोड़ा गया है, उसको कमज़ोर किया गया है, और आईनी बेंच के ज़रिए जो है वो अब तमाम तर जो बड़े इंपॉर्टेंट केसेस जिनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है पाकिस्तान पे, पाकिस्तान के सिस्टम पे, वो अब आईनी बेंच जो है वो उस वक्त वो कर रहा था। और जो कहा ही जा रहा था कि वो तमाम लोग जिनसे ज़रा थोड़ा सा सरकार को जज साहिबान जिससे मसला था उनको फिर जाहिर बात है आईनी बेंच पे नहीं डाला। अब ये बन रहा है आईनी कोर्ट, यानी बाकायदा तौर पर अब ये फुल कोर्ट होगा, विच मीन्स कि अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनेगा तो फिर इसका चीफ जस्टिस होगा, यानी अब फिर एक सुप्रीम कोर्ट है उसका चीफ जस्टिस है, फिर एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होगा फिर उसके चीफ जस्टिस होंगे। और क्योंकि पहले बेंच के पास जो है वो इंपॉर्टेंट केसेस जा रहे थे जिनकी एक कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर थी, अब वो तमाम तर कोर्ट में जाएंगे, उस कोर्ट में बहुत सारे जजेस अपॉइंट होंगे, जो कि जाहिर बात है मोस्ट लाइकली सुप्रीम कोर्ट की जो स्ट्रेंथ है उसी से होंगे। तो अब जो बेंच जो कुछ काम कर रहा था, अब कोर्ट के ज़रिए उसकी जो एक वज़न है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा,
اور بظاہر ان فرسٹ ریڈنگ لگتا یہ ہے، کیونکہ ابھی ظاہر بات ابھی ڈیٹیل سامنے نہیں آئیں، تو این ممکن ہے کہ جب ڈیٹیل سامنے آئے تو کچھ اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ منظر عام پہ ہیں، جس سے تھوڑا سا ہماری جو تجزیہ ہے وہ چینج ہو جائے. لیکن بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ اس سے جو موجودہ سپریم کورٹ ہے اس کا جو اختیار ہے وہ مزید کم ہوگا، اور ایک طریقے سے کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے وہ اصل میں با اختیار، اہم اور سبسٹینٹیو نیچر کا ایک عدالت بن جائے گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ پیرلل ہوگا یا یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا الگ، یعنی سپریم کورٹ اور چیف جسٹس سپریم کورٹ سے کانسٹیٹیوشنل بینچ کے ججز کا، ان کے چیف جسٹس کا کیا رشتہ ہوگا، کیا ورکنگ ریلیشن شپ ہوگا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر یہ پیرلل کورٹ بن گیا اور ایک طریقے سے سپریم کورٹ پاکستان کا جو رول ہے وہ اور زیادہ ڈیمینش ہو گیا، تو ظاہر بات ہے اس پہ بہت زیادہ یہ شور ہوگا کہ جی یہ جو ہمارا جو ایک انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے اس کے اوپر یہ ایک اس کا منفی اثر ہوگا. اور جو آئینی بینچ کے اوپر جو تنقید ہو رہی تھی وہ اب بہت حد تک جو ہے وہ تنقید جو ہے وہ ملٹی پلائڈ بائی 100 ہو جائے گی، کیونکہ اب یہ آئینی ایک عدالت بننے جا رہی ہے. اچھا، اس کے بعد ایگزیکٹو میجسٹریٹس کی بات ہوئی، وچ مینس کہ وہ جو میجسٹریٹس کی پاورز ہیں، ایگزیکٹو کا مطلب ہے کہ ایگزیکٹو کی اپوائنٹڈ، وچ مینس جو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ جو بہت سارے اختیارات جو لوور جوڈیشری کے ججز کے پاس ہوتے ہیں وہ اب ٹرانسفر ہو جائیں گے ان ایگزیکٹو میجسٹریٹس کے پاس. اگین یہ انیشل ریڈنگ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ سپیریئر جوڈیشری کے اختیارات جو ہیں وہ کم ہو رہے ہیں، بلکہ جو لوور کورٹس ہیں، جو لوور جوڈیشری ہے، وہاں بھی جو ہے وہ گورنمنٹ کا اور ایگزیکٹو کا رول جو ہے وہ بڑھا دیا جائے گا. اچھا، پھر نیکسٹ ٹرانسفر آف ججز، یہ وہ کروشل چیز ہے. اس کے اوپر 26ویں ترمیم میں بہت زیادہ بحث ہوئی تھی، بڑی اپوزیشن ہوئی تھی، اور جو تنقید تھی اس کا نقطہ یہ تھا کہ اگر ٹرانسفر آف ججز جو ہیں وہ گورنمنٹ کے پاس آ جاتے ہیں یا ان کے اوپر جو موجودہ ہے کہ جی وہ ہائی کورٹ کا جو چیف جسٹس ہے اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، ان کے آپس میں ایک کنسنسس ہونا چاہیے کسی جج کو ٹرانسفر کرنا ہے، اور اس جج کا بھی کنسنٹ ہونا چاہیے، وچ مینس کہ بڑا مشکل ہے کسی کو ٹرانسفر کرنا. اگر یہ قدغنیں ہٹ جاتی ہیں اس آئینی ترمیم کے ذریعے، اور پھر کسی بھی جج کو اس کی مرضی کے بغیر اگر کہیں ٹرانسفر کرنے کی اختیار مل جاتا ہے سرکار کو، تو یہ اس سے تو پھر یہی اس کا تشریح تو یہی ہوگی کہ بھئی جو جہاں لگتا ہے کہ جج جو ہے وہ مطلب کہ فیصلے نہیں دے رہا، اس کو اٹھاؤ اور کہیں اور پھینک دو. تو یعنی بنیادی طور پر ججز کے اوپر ایک اور تلوار آ جائے گی، اور ان کے اوپر جو ایک طریقے سے جو پریشر ہے ٹو کنفارم وہ اور زیادہ بڑھ جائے گا. یہ دس ول بی اے ویری فار ریچنگ اسٹیپ فار دا جوڈیشری. جو موجودہ ہماری عدلیہ ہے اس کے لیے، اس کے بعد اس کی بہت زیادہ تبدیلی آ جائے گی ان ٹرمز آف دا بیلنس آف پاور بٹوین دا جوڈیشری اینڈ دی ایگزیکٹو. اگلا ہے جی ریموول آف پروٹیکشن آف پروونشل شیئر ان دی NFC. یعنی یہ بڑا شور مچ رہا ہے بڑے دن سے کہ جو نیشنل فائنانس کمیشن ہے، جس میں بنیادی طور پر صوبوں کو، وفاق صوبوں کو پیسے دیتا ہے، جو کتنا ان کا شیئر جو ہے وہ جاتا ہے، اور یہ NFC ایوارڈ کے تحت وہ ایک سرٹن جو شیئر ہے وہ لاک ہوا تھا، اور وفاق کا بہت عرصے سے یہ ایک موقف ہے، اور بھی کئی لوگوں کا یہ موقف ہے کہ جی اس شیئر میں صوبوں کو اتنا زیادہ پیسہ چلا جاتا ہے کہ وفاق کے پاس جو ہے وہ ریسورس کرنچ ہو جاتا ہے، اور وفاق نے جو اپنے اخراجات ہیں، جو میجر اخراجات ہیں، یعنی اس میں ڈیفنس ہے، اس میں ڈیٹ سروسنگ ہے، اس میں فیڈرل گورنمنٹ کا جو خرچہ ہے، وہ اگر ملائیں تو اس کے بعد فیڈرل گورنمنٹ کے پاس کو پیسے ہی نہیں رہ جاتے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے. 18ویں ترمیم کا حصہ ہے، تو ظاہر بات ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے، یعنی میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ 18ویں ترمیم کو جتنی پیپلز پارٹی ڈیفینڈ کرتی کوئی بھی نہیں کرتا، یہ جو ہے یہ اگین اس کے اگینسٹ جائے گا، تو صوبوں کی طرف سے اس میں بہت زیادہ ریزسٹنس آ سکتی ہے. اگین اب یہ دیکھنا ہے کہ کیسے مینج ہوتا ہے کہ وفاق کو زیادہ شیئر دیا جائے، صوبوں کو کم دیا جائے. پھر آتا ہے جناب امینڈنگ آرٹیکل 243. اچھا، آرٹیکل 243 آف دا کانسٹیٹیوشن کیا ہے؟ یہ ہے کمانڈ آف دی آرم فورسز، اور اس کے مطابق یہ جو آرٹیکل ہے یہ کہتا ہے کہ جی فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اس کا کنٹرول ہوگا آرم فورسز کے اوپر، اور
یہ کہتے ہیں کہ وداؤٹ prejudice to the generality of the foregoing provision, supreme commander of the armed forces shall vest in the president, یعنی کہ president جو ہے وہ supreme commander ہوں گے اور president جو ہے ان کے پاس پاور ہوگی کہ بہت سارے ان کے اختیارات ہیں، لیکن اس میں یہ بھی آتا ہے کہ جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ the president shall on the advice of the prime minister ان کو پی ایم کی ایڈوائس پر وہ اپوائنٹ کریں گے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف، چیف آف دی آرمی اسٹاف، چیف آف دی نیول اسٹاف اینڈ چیف آف دی ایئر اسٹاف. اب بلاول بھٹو صاحب جب یہ کہتے ہیں کہ آرٹیکل 243 جو ہے وہ امینڈ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو آرمڈ فورسز کے حوالے سے، اس کی لیڈرشپ کے حوالے سے اس آئینی ترمیم کے ذریعے کوئی فنڈامنٹل چینج آ رہا ہے. وہ چینج کیا ہے؟ یعنی کوئی کون اپوائنٹ کرے گا سروسز چیف؟ ابھی تو پرائم منسٹر کرتا ہے یعنی بیسکلی پریزیڈنٹ کرتے ہیں بٹ پرائم منسٹر کا یہ ثوابدید ہوتی ہے. تو یہ کوئی بہت بڑا کوئی فنڈامنٹل چینج آ رہا ہے. اگین انہوں نے یہ ڈیفائن نہیں کیا کہ 243 میں کیا چینج آ رہا ہے، بٹ کلیئرلی آرم فورسز کی کمانڈ میں کوئی ایک بہت بڑی تبدیلی آنے جا رہی ہے. وی ہیو ٹو واچ اینڈ سی کیا ہوگا. پھر ریٹرن آف ایجوکیشن اینڈ پاپولیشن پلاننگ ٹو دا فیڈریشن، یہ بھی بڑے عرصے سے چل رہا ہے کہ جی تعلیم کا جو شعبہ ہے اور جو پاپولیشن پلاننگ ہے یہ صوبوں کے پاس جانے سے نقصان ہوا ہے. تو اگین لیکن یہ 18ویں یاد رکھیں 18ویں ترمیم کے ذریعے ہوا یہ. تو اگر یہاں پہ اس 27th امینڈمنٹ میں یہ آ رہا ہے دیٹ مینس کہ ایک اور 18ویں ترمیم کی چیز جو ہے وہ ریورس ہونے جا رہی ہے. پیپلز پارٹی یہ مان جائے گی، دوسری جماعتیں مانیں گی، کیونکہ اگین ریممبر اس سب کچھ کو پاس کرنے کے لیے آپ کو 2/3 اکثریت چاہیے نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی سپورٹ کے بغیر وہ نہیں ہوگی. تو یہ ایک بہت بڑا ٹیسٹ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے آ رہا ہے. پھر اس کے بعد کہا کہ جی جو ایک ڈیڈ لاک ہو رہا ہے الیکشن کمیشنر پاکستان میں جو اپوائنٹمنٹ ہے اس کے چیف الیکشن کمیشنر کی، اس کے حوالے سے تو یہ بھی آبویسلی اس میں دیکھنا ہوگا کہ اس میں کیا چینج آئے گا. بٹ یہ بہت فنڈامنٹل چیزیں ہیں اور کیونکہ بلاول صاحب نے اس کا ذکر کر دیا تو کلیئرلی یہ وہ چیزیں ہیں جو اب اس کا حصہ بنی ہوئی ہیں. سوال یہ بنتا ہے کہ بلاول صاحب نے سب کچھ کیوں لکھا، کیونکہ اس میں تو باقاعدہ طور پر وہ خود یہ لکھ رہے ہیں. کہا انہوں نے نہیں ہے کہ اس میں سے جس طرح میں نے بھی ذکر کیا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کی اپنی سیاست کے اگینسٹ آتی ہیں. تو کیا اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ بلاول صاحب نے یہ ٹویٹ کر کے اور ایک طریقے سے یہ چیزیں سامنے ڈال دی ہیں کہ جی اب اس پہ ان کے اوپر اگر ان کی اپوزیشن میں اگر ایک مومنٹم بلڈ ہونا ہے، ایک پبلک اوپینین بلڈ ہونا ہے، ایک پولیٹیکل پریشر بلڈ ہونا ہے تو وہ ابھی سے ہو جائے. کیونکہ آج جو انہوں نے ٹویٹ کی اس میں لکھا ہے کہ جی پیپلز پارٹی فیصلہ کرے گی 6 نومبر کو، کیونکہ ابھی وہ صدر صاحب اور وہ قطر چلے گئے ہیں. تو یہ 3 دن پہلے یہ ٹویٹ کرنا اتنی اسپیسیفک چیزوں کے ساتھ جو ابھی تک گورنمنٹ کی طرف سے نہیں آئی، اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے ان معاملات پہ آلریڈی ایک پولیٹیکل چال چل دی ہے اور یہ تمام معاملات کو پبلک کر کے کیا وہ اپنے لیے ایک اس طرح کا ایک پلیٹ فارم بنا رہے ہیں، پبلک پلیٹ فارم، جس پہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون سے گورنمنٹ سے نیگوشیٹ کر سکیں؟ اگلے چند دنوں تک اب یہ 27ویں ترمیم کے حوالے سے جو پالیٹکس ہے وہ عروج پہ ہوگی اور آپ دیکھیں گے کہ اس کے اوپر اب بہت زیادہ شور مچنا شروع ہوگا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، کہ اہم لیڈرز کی طرف سے آلریڈی اس کے حوالے سے اپوزیشن آنی شروع ہو گئی ہے. وکلا برادری کی طرف سے بھی آئے گی اور اب کیونکہ اگلے 2-3 دن جو ہے یہ اس کے اوپر بحث ہوگی تو لگتا یوں ہے کہ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا گورنمنٹ اس کے حوالے سے اس کے حق میں ایک مومنٹم بلڈ کر سکتی ہے، آرگیومنٹس بلڈ کر سکتی ہے، اور کیا الٹیمیٹلی پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے یہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی. اور اگر کرے گی تو اس کے عوض وہ کیا حاصل کرے گی؟ مور آن دس ٹمارو.